یہ کہانی ہے عروج سے زوال کی اور پھر ایک سچی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم کی۔ آج کی یہ کہانی 70 سالہ چودھری نواز کی ہے۔ چودھری نواز ایک ایسا شخص جس نے سمجھا تھا کہ زمین کے ٹکڑے ہی سب کچھ ہے، جس نے اپنے خون کے رشتوں کا حق کھایا، مگر وہ بھول گیا کہ ایک عدالت آسمان پر بھی ہے جہاں پہ گواہ بھی خود ہوتے ہیں اور مجرم بھی خود۔ یہ آج سے تقریباً 25 سال پرانی بات ہے کہ شامپور کے علاقے میں چودھری نواز کا ایک نام تھا۔ اس کا نام کسی طوفان کی طرح گونجتا تھا۔ اس کی زمینیں جہاں پہ ختم ہوتی تھیں وہیں سے دوسرے گاؤں کی حدود شروع ہوتی تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، مال، دولت اور اولاد۔ اس کے 3 بیٹے تھے، مگر کہتے ہیں نا کہ جب انسان پر دولت کا نشہ چڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی ہے۔ اسے اپنے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہی سب سے بڑا ہے، اور ایسا ہی چودھری نواز کے ساتھ بھی ہوا۔ جب ان کے والدین کا انتقال ہوا تو والدین کے انتقال کے بعد جب وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو نواز کی نیت میں فطور آ گیا۔ اس کے چھوٹے بھائی بہن جو اسے باپ کی جگہ پہ سمجھتے تھے، امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ بڑا بھائی انصاف کرے گا، مگر نواز نے وہ کیا جس کی توقع کسی دشمن سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس نے جائیداد کے کاغذات اپنی مٹھی میں لیے اور گرج کر بولا، کیسی جائیداد؟ کیسا حصہ؟ یہ سب میرا ہے، میں نے اس زمین کو سنبھالا ہے، تم لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں۔ جو کچھ باپ دادا چھوڑ گئے وہ صرف بڑے بیٹے کا ہوتا ہے، جاؤ یہاں سے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں جو تکبر تھا وہ دراصل اس کی بربادی کا پہلا بیج تھا۔ اس کی بہنیں روتی رہ گئیں، بھائیوں نے دہائیاں دی کہ خدا کا خوف کرو نواز بھائی، ہمارا حق نہ مارو، مگر نواز نے طاقت کے زور پر سب کچھ ہڑپ کر لیا۔ اس رات نواز کی حویلی میں جشن منایا گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی کی زمین نہیں کھا رہا، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کا سکون اور اپنی آخرت کو آگ لگا رہا ہے۔ نواز کے 3 بیٹے تھے۔ 2 بڑے بیٹے تو نواز کے نقش قدم پر تھے، عیاش اور لاپرواہ اور مغرور، انہیں صرف باپ کی دولت اڑانے سے غرض تھی۔ لیکن سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام احسن تھا، فطرت میں ان سے الگ تھا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ باپ نے پھوپھیوں اور چچاؤں کا حق مار کر انہیں گھر سے نکال دیا ہے تو اس سے رہا نہ گیا۔ ایک رات اس نے ہمت جٹائی اور باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، ابا جی اللہ سے ڈریں، یہ تیمور اور کمزوروں کا حق مار کر ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ زمینیں یہی رہ جائیں گی، یہ ظلم مت کرے، ان کا حصہ انہیں لوٹا دے۔ نواز کا غصہ آسمان کو چھونے لگا جیسے ہی اس نے اپنے بیٹے کی یہ باتیں سنی۔ اسے لگا کہ اس کے اپنے گھر سے بغاوت کی بو آ رہی ہو۔ اس نے اسی وقت احسن کا گریبان پکڑا اور اسے حویلی کے بڑے گیٹ تک گھسیٹتا ہوا لے گیا اور کہا، نکل جا میرے گھر سے، آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، بڑا آیا مجھے نصیحت کرنے والا، جا انہیں کنگالوں کے ساتھ رہ جا کے، مجھے تیری ضرورت نہیں، میرے پاس بہت دولت ہے اور 2 فرما بردار بیٹے بھی۔ یہ سن کر احسن روتا رہا، پاؤں پکڑتا رہا کہ ابا جی میری بات سنیں، لیکن تکبر نے نواز کے کان بند کر دیے تھے۔ اس نے اپنے سگے بیٹے کو، جو اسے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا تھا، آگ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا۔ وقت کا پہیہ گھوما۔ وہ مظلوم بھائی بہن جنہوں نے نواز سے لڑنے کی بجائے اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا تھا، شہر جا کر محنت مزدوری کرنے لگے۔ اللہ نے ان کے صبر میں ایسی برکت ڈالی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حالات بدلنے لگے۔ اللہ نے ان سب کو عزت بھی دی اور رزق بھی دیا۔ دوسری طرف مکافات عمل نے نواز کی حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شروعات آہستہ ہوئی، پہلے فصلوں میں کیڑا لگا، پانی کی باری پر لڑائیاں ہوئیں، آمدن کم ہونے لگی۔ نواز نے اپنی جھوٹی شان برقرار رکھنے کے لیے قرض لینا شروع کر دیا، لیکن حرام کی کمائی میں برکت کہاں؟
जिन दो बेटों पर उससे नाज था वो बाप की दौलत को दोनों हाथों से लुटाते रहे। जुआ, शराब और बुरी सोहबत ने हवेली की बुनियादें खोखली कर दी। जब नवाज पर कर्ज का बोझ पहाड़ बन गया और कर्ज खवाओं ने दरवाजे पर आकर गालियां देना शुरू कर दिया, तो नवाज ने उम्मीद से अपने बेटों की तरफ देखा कि शायद वो सहारा बने। तो तब उस वक्त उसे जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा। बड़े बेटे ने सामान बांधते हुए बेरुखी से कहा, अब्बा जी, ये कर्ज आपने लिया है, हमने नहीं। हमारे पास आपका बोझ उठाने के लिए कुछ नहीं है, हम अपना बंदोबस्त कर चुके हैं। उन्हीं बेटों ने जिनके लिए इसने अपने भाई बहनों का हक मारा था, मुश्किल वक़्त में उसे ऐसे छोड़ रहे थे जैसे दूध से मक्खी। वो बाप को कर्ज ख्वाहों के रहमो करम पर छोड़कर चले गए। नवाज की हवेली नीलाम हो गई, ज़मीनें बिक गई, वो इज्जत, वो पगड़ी, वो रौब सब मिट्टी में मिल गया और चौधरी नवाज सड़क पर आ गया। फिर ऐसा वक्त आया कि कभी जिन ज़मीनों का वो मालिक हुआ करता था, आज उन्हीं ज़मीनों पे वो किसी का मुलाजम था और उसका काम भैंसों को चारा डालना, खेतों में मजदूरी करना था। जब वो कदाल चलाता तो पसीना उसकी आंखों में चुभता, उसके बूढ़े हाथ कांपते। उसे वो वक्त याद आता जब वो कुर्सी पर बैठकर हुक्म दिया करता था। और आज वो 2 वक्त की रोटी के लिए उसी ज़मींदार की झुड़कियाँ सुन रहा था जो उम्र में उससे आधा था। रात को जब वो जानवरों के बाड़े के पास बनी एक कोठरी में लेटता तो उसकी आंखों से नींद कोसों दूर होती। उसे अपनी बहनों के आंसू याद आते, उसे एक्सन की बातें याद आती। उसे खबरें मिलती थीं कि उसके भाई बहन अब शहर में बड़े कारोबारी बन चुके हैं, खुशहाल है। नवाज शर्म के मारे उनके सामने भी नहीं जा सकता था। वो किस मुंह से जाता? उस तन्हाई, जिल्लत और बढ़ापे की लाचारी ने नवाज के अंदर के फ़िरौन को मार दिया। अब वहाँ सिर्फ एक टूटा हुआ, पिछताता हुआ इंसान बाकी था। इसी तरह एक सर्द और तूफानी रात नवाज अपनी टूटी हुई चारपाई पर लेटा था कि उसे शदीद बुखार ने आ लिया। जिस्म टूट रहा था, प्यास से हलक सूख रहा था, मगर पानी देने वाला कोई न था। उसे लगा कि शायद आज उसकी आखिरी रात है। मौत का खौफ उसके सामने नाचने लगा। इस शदीद तकलीफ और तन्हाई में उसका दिल पिघल गया। वो लड़खड़ाते हुए बिस्तर से उठा, मिट्टी के घड़े से ठंडे पानी से कांपते हाथों से वुज़ू किया और कच्ची ज़मीन पर पेशानी रख दी। ये सजदा वो सजदा था जो उसने पिछले 70 सालों में शायद कभी इतने हलोस से नहीं किया था। ये मजबूरी का नहीं, निदामत का सजदा था। उसकी हिचकियाँ बन गई। उसने रब के हजूर गिड़गिड़ा कर कहा, या अल्लाह, मैं मुजरम हूँ। मैंने अपनों का हक खाया, मैंने तेरे बंदों को सताया, मुझे मेरी करनी की सज़ा मिल गई। मालिक, अब मुझे माफ़ कर दे। मुझे मौत ना देना जब तक तू मुझे माफ़ ना कर दे। वो पूरी रात रोता रहा, तौबा करता रहा। उसने अल्लाह से वादा किया कि अगर उसे एक मौका मिला तो वो सब की तलाफ़ी करेगा। और मेरे दोस्तों, तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता और अल्लाह को टूटे हुए दिलों की फरियाद बहुत जल्द पहुंचती है। अगले दिन दोपहर के वक्त जब नवाज बीमारी के बावजूद खेत में काम कर रहा था, एक बड़ी गाड़ी वहां आकर रुकी। नवाज ने नज़र उठाकर उन्हें देखा। उससे लगा ज़मींदार के कोई मेहमान होंगे, लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक खुश लबास बावकार नौजवान तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। नवाज ने अपनी धुंधली आंखों से देखा, वो चाल, वो चेहरा। अब्बा जी, वो आवाज़, वो एहसन की आवाज़ थी। एहसन दौड़ कर आया और मट्टी और कीचड़ से भरे बाप के कदमों में गिर गया। उसने बाप के खुरदरे गंदे हाथ चूमे और उन्हें सीने से लगा लिया। एहसन बेटा, तुम? नवाज को यकीन नहीं आ रहा था। एहसन ने रोते हुए कहा, अब्बा जी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे माफ़ कर दें, मैं देर से आया। नवाज शर्म से पानी पानी हो रहा था। उसकी आंखों से नदामत के आंसू बह निकले। नहीं बेटा, माफ़ी तो मुझे मांगनी है। मैंने तुझे धिक्कारा क्योंकि तू सच बोल रहा था। मैंने सबका हक मारा, मुझे अल्लाह ने मेरी औकात दिखा दी। एहसन ने बाप को सहारा देकर उठाया और सीने से लगा लिया। अल्लाह माफ़ करने वाला है अब्बा, चले
آپ کا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ احسن جسے گھر سے نکالا گیا تھا، اللہ نے اسے اپنی محنت اور ایمانداری سے اتنا نوازا تھا کہ آج وہ شہر کا بڑا بزنس مین تھا۔ وہ اپنے باپ کو عزت سے اپنے گھر لے آیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ نواز نے احسن سے کہا، مجھے میرے بھائی اور بہنوں کے پاس لے چلو۔ وہ منظر دیکھنے والا تھا۔ 70 سالہ بوڑھا نواز اپنے بھائیوں کے سامنے بچوں کی طرح رو رہا تھا، ان کے ہاتھ چوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اور ہون آہر ہون ہوتا ہے۔ بھائیوں نے اسے گلے لگایا، بہنوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ برسوں کی رنجش آنسوؤں میں بہہ گئی۔ آج چودھری نواز ایک بدلا ہوا انسان ہے۔ وہ احسن کے گھر میں رہتا ہے جہاں اس کی خدمت کی جاتی ہے، لیکن اب وہ اپنی باقی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزار رہا ہے۔ وہ سارا دن مسجد میں رہتا ہے اور احسن کی مدد سے اس نے غریبوں کے لیے ایک دسترخوان شروع کیا ہے جہاں وہ خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مکافات عمل اٹل ہے۔ جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ کسی کا حق مار کر کوئی امیر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہانی امید کا پیغام بھی ہے کہ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو وہ گرا ہوا وقار اور کھوئی ہوئی عزت واپس دلا سکتا ہے۔ اپنے رشتوں کی قدر کرے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں